سر اب اٹیک ہو جاتا ہے افغانستان کے اوپر. پاکستان کے جیسا آپ نے کہا بہت سارے لوگوں نے اس دور میں بھی بہت کچھ لکھا ہے. کرسٹینا لیمب نے فیئر ویل کابل کے اندر تو یہاں تک شی سیڈ کہ جیسے ہی اٹیک ہوا تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ افغانستان جیسے ملک سے نہیں مانیٹر ہو سکتا یہ اٹیک. پاکستان مسٹ ہیو ہیڈ سم رول ان اٹ. تو بہت سے جرنلسٹ تھے جو کہ پاکستان کے خلاف اس وقت لگے ہوئے تھے. بالکل. پرویز مشرف صاحب کے اس دور کے اندر ایک کہہ لیجیے کہ اسٹڈی کرنا اس اپہیول کو وہ ایک مشکل پروسیس تھا. آپ تھرو آؤٹ اس پیریڈ میں پرویز مشرف کے مختلف کیپیسٹیز میں ان کے بہت سے جو پروجیکٹس تھے, ان کی کچھ ٹاسک فورس جیسے آپ نے ذکر کیا, پھر آپ نے نیشنل کمیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر, پاکستان کرکٹ بورڈ, بٹ یو کیپٹ ایڈوائزنگ ہم ایز سم ون ہو نیو امیریکا اینڈ سم ون ہو واز فرام پاکستان اینڈ واز کلوز ٹو پرویز مشرف اینڈ بوتھ ایڈمنسٹریشنز. آپ یہ بتائیے گا کہ اس دور میں امریکہ کی بہت سی ایڈ پاکستان آئی جو کہ ملٹری ایڈ بھی تھی مگر سویلین ایڈ بھی بہت ساری تھی. اس پر بھی بہت سے الزامات لگتے ہیں کہ ہم نے بیچ دیے اپنے انٹرسٹ ایٹسیٹرا. آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کو خود سے دیکھ رہے تھے, ذرا اس پیریڈ کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ پاکستان کا اس سے پہلے تو ہماری اکانومی نہ ہونے کے برابر تھی. دیکھیے اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جب جنرل مشرف پاور میں آئے وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آئے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں اس میں کوئی حالات پاکستان کے کیا تھے. پاکستان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھیں سویر ترین نیوکلیئر وجہ سے, جو آپ نے 98 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے جو کرنے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کی وجہ سے پاکستان آج کل بچا ہوا ہے. اگر نہیں تو خدا نخواستہ کیا حال ہوتا, جیسے عراق سیریا آپ نے دیکھ لی. تو پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا جس میں کہ پاکستان نے اپنا ایک نئی پوزیشن اختیار کی, اور یہ اپرچونٹی 9/11 میں انہوں نے دی. پہلے تو یو ایس نے جو اپنے پورے قرضے تھے, اپنے جو بائی لیٹرل قرضے تھے کوئی 1.5 بلین کے مطابق, وہ انہوں نے معاف کیے. پھر انہوں نے پیرس کلب سے اپنے جو ہمارے 30 بلین کے قرضے تھے اس کو ریسکیجول کرایا, اور پھر ایڈ جانا شروع کی. آپ کو معلوم ہے کہ 2001 9/11 سے لے کے 2020 تک جب مشرف چلے بھی گئے تھے, ان 19 سالوں میں امریکہ نے پاکستان کو $42 بلین دیے. اس میں سے 14 بلین کولیشن سپورٹ فنڈ سے جو ہمارا ایکچوئل خرچہ تھا, اور باقی اکنامک اور ملٹری ایڈ تھی. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان نے بالکل کوڑی کے وہ بیچ دیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یعنی فیکٹس میں مبنی نہیں ہے. پاکستان کو نقصان بہت ہوا, وہ آپ کسی صورت میں اوائڈ نہیں کر سکتے تھے, چونکہ آپ کا نیبرہڈ ایسا تھا. افغانستان میں یہ وار ہوئی, آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ سارے جرنلسٹ, ایون برٹش جرنلسٹ ادرز, وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو بچایا پہلے سب سے, اس کا کریڈٹ مشرف کو جاتا ہے اور اس کی حکومت کو, کہ اتنے عرصے میں پاکستان کو انہوں نے اس لیول پہ کھڑا کیا کہ وہ آپ نے امریکہ نے میجر نان نیٹو یو ایس ایلائی کا خطاب دیا اور سپورٹ دی. جی اس زمانے میں پرویز مشرف صاحب کے اوپر, اور ڈائریکٹلی بش کی جانب سے نہیں لیکن پاکستان کے اوپر ڈبل گیم کے الزامات بھی لگے. اگر اس کو غور سے دیکھیں تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ سینکچوریز تو پاکستان میں تھیں. انفیکٹ ہم نے بہت سارے آپریشنز کیے ہیں ان لوگوں کے خلاف, اور ان کا یہ الزام تھا کہ یہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ سینکچوریز یہاں پر قائم نہیں ہو سکتی. ملٹری کے کوئی نہ کوئی اس کے اندر رول موجود ہے. ایسے انٹرویوز موجود ہیں, لوگوں کے کتابوں کے حوالے موجود ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ ان کی جو شکایت ہے وہ بڑی حد تک درست تھی, لیکن پاکستان کی بھی کچھ کنسیڈریشنز, بیکاز یہ پرویز مشرف صاحب کو کوئی دشمنی تو نہیں تھی امریکہ سے. اس کے بعد کیانی صاحب جو کہ بالکل پرویز مشرف کے اپوزٹ تھے, انہوں نے بھی جو پیپرز لکھے ہیں اپنے, ان کے اندر انہوں نے امریکنز کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں کوئی سولوشن پاسبل نہیں ہے ملیٹریلی. اور اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی وہ کیا کنسیڈریشن تھی, بیکاز یو ور ویری کلوزلی لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ. آپ یہ بتائیے گا کہ پرویز مشرف صاحب سے اور مختلف لوگوں سے جو آپ نے سنا کہ وہ کیا ان کی وجوہات تھیں کہ انہیں لگا کہ امریکہ تو چلا جائے گا تو ہم کیا کریں. امریکہ کی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی بات جو ہے نا, یہ ہمیشہ سے رہی ہے, دونوں طرف سے رہی ہے. اور اس میں بدقسمتی سے وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ افغانستان کے جو مجاہدین ہیں, جو طالبان پھر سے اٹھے 2003-2004 میں, ملا عمر زندہ تھے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہاں پہ پناہ دیتے تھے, اس کی وجہ سے وہ آ کے ہم پہ اٹیک کرتے تھے اور وہ کامیاب ہوئے.
دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایگزیجریشن ہے. نو ڈاؤٹ کہ افغان مجاہدین اور ان کے لیڈرز جو تھے طالبان کے, وہ پاکستان میں رہتے تھے, ان کے فیملیز تھی, کوئٹہ میں تھیں, پشاور میں تھیں, لیکن یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے امریکہ افغانستان میں ہارا ہے, یہ سراسر زیادتی ہے اور غلط ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر 400 کلومیٹر افغانستان کے اندر ایک طالبان کا دستہ جا کے اٹیک کرتا تھا تو وہ واپس کیسے آتا تھا؟ وہ ان کو وہیں اسی گاؤں میں پناہ ملتی تھی. امریکہ اس بات کو ماننے سے تیار نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے افغانستان میں جو عام ولیجرز, جو عام لوگ تھے, ان کو اپنا دشمن بنایا, اور اس وجہ سے افغانستان میں جو ان کے خلاف ایک موومنٹ شروع ہوئی, اور وہ موومنٹ پھر اس حد تک کامیاب ہوئی کہ طالبان اگین ریسرفیسڈ اینڈ کنٹرول افغانستان ڈسپائٹ. اور ناردرن الائنس ان کا سارا جو چکر تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے ان کو لٹرلی افغانستان آؤٹ سورس کیا, اور اس کی وجہ سے اتنی کرپشن تھی وہاں پہ. دبئی میں افغان کے کئی چند لوگوں نے بینکیں تک خریدیں, اتنی کرپشن تھی, کیونکہ ادھر ڈالر جہازوں میں بھر کے آتے تھے افغانستان کو ان کو دینے کے لیے. تو امریکہ کی انفارچونیٹلی پالیسی پہ, ایک تو ان کی پالیسی کوئی کنسسٹنٹ نہیں تھی, اور ان کو جو ان کی فوج بتاتی تھی وہ بتاتی تھی کہ جی پاکستان جو ہے اس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکتے. وہ بالکل سراسر میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک. اور جنرل مشرف نے ان کو ایک بڑی کلیئر, جیسے آپ نے کہا پہلے مشرف نے پھر کیانی نے, جنرل کیانی نے بڑا کلیئرلی ایک ریڈ لائن بتائی تھی کہ ہم اس کے علاوہ, اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے مین پارٹنر پاکستان ہے, جس کے تھرو ہم بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے. 2011 جو تھا وہ ایک واٹر شیڈ تباہ کن سال تھا, جس میں نمبر 1 ریمنڈ ڈیوس کا افیئر ہوا لاہور میں, انہوں نے 2 بندے مار دیے, پھر ان کو چھپا کے نکالا گیا امریکہ کی وجہ سے. اس کے بعد نمبر 2 جو ہوئی بات وہ ہوئی اسامہ بن لادن مئی 2011 کو, اور پھر تیسرا اس سے بھی جو بڑھ کے ہوا وہ ہوا 2011 نومبر میں سلالہ انسیڈنٹ, جس میں کہ امریکی فوجیوں نے پاکستان کی ایک چوٹی کو اٹیک کر کے اور 38 پاکستانیوں کو شہید کیا. اس سے پاکستان نے ان کی نیٹو کی سپلائی لائنز روک دی, اور وہ 4 یا 6 مہینے رکی رہیں, جب تک کہ ہلری کلنٹن نے پھر مارچ یا اپریل میں جا کے معافی نہیں مانگی, sort of بٹ ایٹ لیسٹ معافی مانگی. اس نے کہا کہ we should not, بالکل. so that is when the supply lines were reopened. یہ کہنا کہ پاکستان کا یہ قصور تھا, میں بالکل نہیں اس پہ سمجھتا کہ یہ فیکچول نہیں ہے, اور یہ زیادتی ہوگی کہ آپ اس کا سارا بلیم پاکستان پہ لگائیں. امریکہ کی پالیسیز ود ان افغانستان were the major factor, and number 2 America's war in Iraq was the other second major factor. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ اس کی 3 کتابیں اس کی پڑھیں, سب سے امپورٹنٹ کتاب اس پہ جو ہے اور جو فیکٹس ہیں وہ ان کے اپنے اسٹیشن چیف جو بعد میں کاؤنٹر ٹیررزم کے چیف بنے, باب گرینیئر, اس کی کتاب میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ہماری پالیسیز, مطلب امریکن پالیسیز کی وجہ سے افغانستان میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, اور یہ وار ہم جیتے نہیں ہیں, یہ وار چلے گی, اور تیسری وار بھی ہوگی. وہ ابھی انہوں نے 2015 میں لکھا ہے کہ there will be another war in Afghanistan in which America will have to put boots on the ground. Wow.